میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں آج آپ کو میں بلوچستان کے مکران کا جو علاقہ ہے ادھر کے مڈ والکینوز کے بارے میں کچھ بتا رہا ہوں۔ یہ بات ہے جنوری 1986 کی۔ دراصل میں تو پڑھا تھوڑا سا پہلے ہی ہوگا۔ اس کے وقت جنوری 1986 میں وہ پھر چکر چلانا پیر کا کہ چلو دیکھنے چلیں۔ وہ پڑھا یہ کہ جی ایک لیفٹیننٹ ہارٹ تھا بامبے نیٹو انفنٹری کا، ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو فوج تھی، اس نے کہیں 1820 کے اندر بلوچستان میں کوئی ایکسپلوریشنز کر رہا تھا، تو اس نے بتایا کہ جناب مکران کے ساحل پر یہ سومیانی سے تھوڑا ہی آگے، وہ تو ابھی مکران بھی نہیں بنتا، وہ تو لسبیلا کا حصہ ہے، اور یہ مڈ والکینوز جو میں پہلے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ لسبیلا کے اندر ہی ہیں، اور یعنی ضلع لسبیلا کے اندر۔ تو وہ کہتا ہے کہ جناب یہاں پہ سمندر کے بالکل کنارے ایک مڈ وینٹس، وہ کہتا ہے، یعنی والکینوز کا لفظ نہیں استعمال کرتا، مڈ وینٹس کا استعمال کرتا ہے لفظ، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہاں پر وہ لوگ جو کہ شری ماتا ہنگلاج کے مندر کی یاترا پر نکلتے ہیں کراچی سے، تو وہ یہاں رک کر بھی کوئی اپنا ریچول کرتے ہیں، اور جس میں اس نے کہا کہ جی وہ ناریل وہ مٹی میں ڈالتے ہیں اور پیسے بھی پھینکتے ہیں وغیرہ۔ تو وہ یہ پڑھا تو کہیں 1984-85 میں تھا، تو جیسا میں نے کہا کہ وہ پھر فطور تھا نا دماغ میں کہ اب دیکھنے جانا ہے، تو رستہ تو کوئی نہیں ہوتا، اور میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جناب وہ لی مارکیٹ سے، میرا خیال ہے لی مارکیٹ کی ہی خبر تھی کہ وہاں سے ایک بس چلتی ہے یاتریوں کو لے کے، اور یہ جو میلہ لگتا ہے شری ماتا ہنگلاج کا، یہ لگتا ہے آپ کا بھلا ہو جائے کوئی جنوری کے آخری ہفتے کے اندر، اور 3 دن میں آپ لی مارکیٹ سے چل کے کراچی سے وہاں پہنچتے ہیں شری ماتا ہنگلاج۔ رستے میں آپ یہاں پر بھی رکتے ہیں، اس چندر گوپ اسے کہتے ہیں وہاں پہ، اس جگہ پہ بھی رک کے اپنی وہ جو آپ نے منت مراد پوری کرانی ہوتی ہے، جو آپ نے پوجا پاٹ کرنی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں۔ تو وہ اب میرے سے وہ 1-2 دن سے ہی مس ہو گیا تھا وہ جو میلے کا تھا، ورنہ میں یاتریوں کے ساتھ مل کے چلا جاتا۔ تو میں نے پھر دوسرا بہترین طریقہ یہ تھا کہ فوجی دوستوں سے پوچھا کہ بھائی کوئی ادھر جانے کا ہے، تو میرا ایک کورس میٹ انجینئرز کا اکمل یوسف، اس کے بڑے بھائی وہاں کراچی میں ہوا کرتے تھے، تو میں ان کے پاس چلا گیا، وہ بھی انجینئرز میں تھے، اکمل بھی انجینئرز میں تھا، تو میں نے جا کے ان سے پوچھا کہ سر وہ کوئی چکر ہے ادھر جانے کا، آپ لوگوں کی کوئی گاڑی واڑی جاتی ہو؟ تو کہنے لگے یار وہ اگور جو آگے گاؤں ہے وہاں پہ ہمارا کچھ کام چل رہا ہے، کوئی پل ول بن رہا تھا، تو تمہیں ہم اس گاڑی پہ بٹھا دیتے ہیں، ایک جانی ہے کل پرسوں، تو تم آ جانا صبح، کوئی تمہیں جلدی آنا پڑے گا کیونکہ سفر بڑا لمبا ہے، اور ہم اندھیرے سے پہلے وہاں پہنچنا چاہتے ہیں، ادھر سے تو نکل جائیں گے اندھیرے میں، لیکن وہاں رات سے پہلے پہنچنا ہے کیونکہ آگے پھر رستہ بہت ہی خراب ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے بتا دیں۔ کہنے لگے 2 بجے آ جائیں تم ایتھے، تو میں 2 بجے پہنچ گیا، صبح کے 2 بجے۔ تو وہاں ایک روسی ساخت کا ٹرک کھڑا تھا، اور اس کے اوپر ایک سیمنٹ مکسر لوڈ کیا ہوا تھا بڑا والا، تو ایک صوبیدار صاحب تھے اور چند سپاہی تھے، تو ہم ٹھنڈی صبح میں وہاں سے کراچی سے نکل گئے، یاد رہے کہ جنوری کا مہینہ تھا، اور ہم لسبیلا جانے والی سڑک پر پڑے، اور میرا خیال ہے اتھل سے تھوڑا پہلے ہی ہم کہیں کچے میں بائیں ہاتھ کو مغرب کی طرف، ویسٹ کی طرف ہم کچے میں اتر گئے، اور اس کے بعد وہ ہچکولے کھاتے ہوئے 10-15-20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پہ آہستہ جوں کی چال، اور وہ اوپر جو اتنا بڑا مکسر لوڈ ہوا تھا وہ کبھی ادھر کو جھولتا تھا کبھی ادھر کو، اور خیر وہ ہم ہچکولے کھاتے ہوئے پہنچے۔ اب کوئی میرا خیال ہے کوئی صبح کے روشنی ہو چکی تھی، 7 ساڑھے 7 8 بج رہے ہوں گے، کیونکہ اگر میں 2 بجے پہنچا اور ہم 2:30 بجے 2:45 شاید نکلے ہوں گے کراچی سے، تو 4-5 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ مڈ والکینو ہمارے
ہاتھ پائے آئے، میرا خیال ہے سیدھے ہاتھ پہ آئے. تو میں نے صوبیدار صاحب سے کہا، میں نے کہا صاحب ذرا یہاں 2 منٹ روکتے ہیں، اور وہ میں نے اوپر چڑھ کے دیکھنا ہے کہ کیا ہے. تو کہنے لگے صاحب کیا باتیں آپ کرتے ہیں، ہم نے آگے اگور پہنچنا ہے، ابھی 10 گھنٹے کا سفر اور ہے، اور تسی ہن اتنے چڑھ جاؤ گے تو پھر اسی تانوں اڈیکدے رہواں گے اتنے. خیر بس میں نا اسے للچائی ہوئی نظروں سے وہ اس مڈ والکینو کی کون کو دیکھتا رہا. آپ بھی ایک نظارہ فی الحال دیکھ لیجئے، بعد میں پھر آپ کو اس کا مزید دکھاؤں گا. یہ بالکل جیسے آتش فشاں، وہ ماؤنٹ فوجی نہیں ہے جیسے کہ جاپان کے اندر، یہ بالکل اس شکل کی ایک خوبصورت کون بنتی ہے. تو میں خیر للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا، اور ہم آہستہ آہستہ ہچکولے کھاتے ہوئے کوئی 15-20 منٹ میں ہم نے اس کے پاس سے ہم پار ہو گئے، اور وہ پیچھے رہ گیا ہم سے. پھر بہت سال گزر گئے، وہاں جانے کا کوئی چکر نہیں ہوا. پھر یہ جب مکران کوسٹل ہائی وے بننی شروع ہوئی، سن 2002-03 کی بات ہے، تو میرا ایک اور بہت پیارا دوست ہے معاون پرویز، میں کراچی میں تھا، معاون سے ملاقات ہوئی تو کوئی کہتا ہے یار کوئی ایڈونچر کریے، کیونکہ ہم کافی ایڈونچر اکٹھے کر چکے ہیں، ہم کابل بھی اکٹھے گئے ہوئے ہیں اور بہت جگہوں پہ. میں کہا یار چل کے شری ماتا ہنگلاج ویکھدے ہیں، تے وہ بھی ویکھیے جڑے مڈ وینٹس نے. کہنے لگا جی ٹھیک ہے، کتنے بجے؟ میں نے کہا صبح 4 ساڑھے 4 5 بجے ہمیں نکل چلنا چاہیے. تو ہم میرے خیال ہے 4:30 نکل گئے کراچی سے، اور وہ جو 6 گھنٹے کا سفر طے کر کے ہم مڈ والکینوز تک پہنچے تھے. مجھے کچھ آئیڈیا نہیں تھا کہ مکران کوسٹل ہائی وے کتنی بن گئی ہے. تو ہم وہاں سے جو 5 بجے کے قریب کراچی سے نکلے ہیں، تو میرا خیال ہے گھنٹے کے اندر اندر ہم مڈ والکینو کے اوپر تھے. یعنی مکران کوسٹل ہائی وے پہ جب آپ اتھل سے مغرب کی طرف ویسٹ کی طرف مڑ جاتے ہیں تو تھوڑا آپ آگے جائیں، نظریں کھول کے رکھیں، کیپ یور آئیز پیلڈ ایز دے سے ان انگلش، اور آپ الٹے ہاتھ دیکھتے رہیں. رستے کے کنارے، سڑک کے کنارے ایک تختی لگی ہوگی، چندر گوپ لکھا ہوگا اور بائیں طرف اشارہ ہوگا، اور اگر اس دن گدلا موسم نہیں ہے تو دور آپ دیکھیں گے تو آپ کو کون دکھے گی. تو وہ ہم نے ہمیں اتفاق سے، ہمیں تو نہیں پتا تھا وہاں پہ پھٹا لگا ہوا ہوگا، تو وہ اتفاق میں نے کہا یار یہ آگی جگہ، ادھر سے ہم نے مڑنا ہے. تو وہاں سے ہم نے رستہ چھوڑ دیا، اور وہ میرا خیال ہے کچھ 6 کلومیٹر کا سفر ہے سڑک چھوڑنے کے بعد اندر کچے میں. اچھا اب تو خیر مکران کوسٹل ہائی وے پہ خوب ٹریفک چلتی ہے. وہ یہ 2003 کی بات ہے شاید، جب معاون اور میں گئے تو وہاں کون سی آبادی تھی، وہاں کون سی ٹریفک چل رہی تھی. خیر وہ بالکل بیابان میں سے ہم نے وہ منہ اس کی طرف رکھا، مڈ وینٹ کی طرف، اس کون کی طرف، اور معاون گاڑی چلاتا رہا، اور ہم وہاں نزدیک پہنچ گئے، گاڑی کھڑی کی اور ہم اوپر چڑھے. تو رستے میں وہ واقعی وہ جو ہارٹ نے لکھا تھا کہ یہاں پہ یاتری جو ہیں وہ اپنی پوجا کے دوران وہ کچھ چیزیں، کوکونٹ، ناریل اندر پھینکتے ہیں مٹی کے اندر، اور سکے بھی ڈالتے ہیں. تو ہمیں کچھ سکے بھی ملے، لیکن وہ دونیاں چونیاں تھیں پاکستان کے دور کی، اور ناریل کے بے شمار بال تھے. تو ہم نے وہاں دونوں نے کھڑے ہو کے دعا بھی مانگی، اور دعا ہماری وہ ہمیشہ ہمارے جیسے لوگوں کی ایک ہی ہوتی ہے کہ بس دنیا میں 1000 سال کا امن ہو جائے کسی طرح. تو وہاں سے پھر ہم اوپر چڑھے، اور آپ یقین کیجئے کہ جسے سریل کہتے ہیں نا انگریزی میں، اوپر جب آپ پہنچتے تھے تب، اب تو لوگ آپ کو دور گاڑیاں گزرتے ہوئے دکھتی ہیں، اور شاید اس کی وہ جو سریل کوالٹی تھی وہ اس میں کچھ شگاف پڑ گیا، وہ ٹوٹ گئی ہے، وہ نہیں رہی. کوئی 2 کلومیٹر یا شاید تھوڑا زیادہ ہوگا جنوب کی طرف سمندر تھا، اور بڑی سست سی بریکرز جو تھیں وہ آ کے ساحل پر گر رہی تھیں، اور کوئی ان کی آواز نہیں آ رہی تھی، بس ہوا چلنے کی ایک آواز تھی. مکمل خاموشی تھی. معاون اور میں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یار یہ ایسے نہیں لگتا کہ ہم کسی بے آب و گیا پلانٹ کے اوپر پہنچ گئے ہیں، جہاں ویران ہے بالکل، جہاں کوئی اور ذی روح، کوئی زندہ جیتی جاگتی چیز نہیں ہے.
کیونکہ نہ ہمیں کوئی پرندے دکھ رہے تھے، نہ کوئی کچھ، بس وہ سمندر تھا، ہوا تھی، اور ہم اس مڈ وینٹ کے بالکل اوپر رم کے اوپر کھڑے تھے، اور سامنے ہمارے وہ مٹی سے بھرا ہوا. یہ آپ تصویر دوبارہ دیکھ لیجئے، اس کی جو بلندی ہے زمین سے، ہائٹ جو ہے اس کی، وہ کوئی 150-200 میٹر ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں اوپر کھڑے ہوئے دور دور تک ہمیں نظر آ رہا تھا، اس وقت ویرانہ تھا بالکل، اور بالکل ایک عجیب سی اندر جھرجھری سی آتی تھی. بہرحال وہاں معاون کے ساتھ تو میں نے یہ دیکھا. پھر ہم آگے چلے گئے، ہنگول ندی کے مگرمچھ دیکھے، اور پھر ہم نے ایک میک شفٹ سا پل تھا، اس کے اوپر سے پار بھی گئے شاید، اور واپس آ کے پھر ہم شری ماتا ہنگلاج گئے اور واپس کراچی. 2013 اور 2014 میں نے مکران کوسٹل ہائی وے کے اوپر کافی سفر کیا، تو اس زمانے میں دوبارہ گیا. اچھا، اب وہ ہارٹ نے جو اس کی ہارٹ کی جو بیان ہے نا، وہ لیفٹیننٹ ہارٹ جو بامبے نیٹو انفنٹری کا تھا، اس نے کہا کہ جناب یہ جو ہیں یہاں پہ 3 مڈ وینٹس ہیں. ایک سب سے اونچا، یہ جس کی تصویر میں آپ کو بار بار دکھا رہا ہوں یہ، اور وہ کہتا ہے یہ ایکٹیو ہے، اور اس میں جو نیچے مٹی سے بھرا ہوا ہے، گارے سے بھرا ہوا ہے، وہ یعنی وہ 100-150 فٹ اونچا ہے نا، تو وہ سارا کا سارا گارے سے بھرا ہوا ہے. اس کے اندر اگر بندہ گر جائے نا، پھر انہوں کوئی نہیں بچا سکتا. وہ ایک ایسی دلدل ہے جو فوراً چوس کے آپ کو نیچے لے جائے گی، اور آپ مٹی کو ہاتھ لگا کے دیکھیں تو وہ تھوڑی تھوڑی گرم سی بھی ہے. اور بلبلے پھوٹ رہے ہیں. یہ اب اس تصویر میں آپ دیکھیے، یہ رم کے اوپر سے کھینچی ہوئی تصویر ہے، اور وہ ایک جو آپ کو پھوڑا سا بیچ میں دکھ رہا ہے، وہ بلبلا اس کا جو نیچے سے ہوا کے ساتھ مٹی اوپر آتی ہے، وہ مٹی کا بلبلا بنا ہوا ہے. اس مڈ وینٹ کا جو ڈائیمیٹر ہوگا وہ میرا خیال ہے کوئی 10 یا 12 میٹر ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہے. اچھا، اب ہارٹ نے کہا ہمیں کہ جناب ایک تو ایکٹیو ہے، وہ یہ آپ نے دیکھ لیا. پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ میں ایک ہے جو کہ ڈومنٹ ہے، اور وہ خالی ہے، وہ خالی ایک کالڈیرا سا ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے. تو وہ اس کے ساتھ چھوٹا سا ہے. یہ اس کے رم سے میں نے تصویر کھینچی ہوئی ہے، اس میں واقعی کچھ نہیں ہے. میں نے کوشش کی کہ میں اس میں اتر جاؤں، لیکن وہ خطرہ یہ تھا کہ پھر چڑھنے میں مصیبت ہوگی، چڑھنے کا طریقہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سب یہ بھربھری مٹی ہے، جس کی اس کی جو دیواریں ہیں کالڈیرا کی، وہ مٹی کی ہیں. ایسے ہی چڑھنے کی کوشش میں ٹوٹ جائے گی، ہاتھ میں آ جائے گی تو واپس نیچے. چنانچہ میں نیچے نہیں اترا. اور ہارٹ نے ایک بات اور لکھی. اس نے کہا کہ جناب تھوڑا سا نارتھ کی طرف اس سے ایک اور بڑا کالڈیرا ہے. تو وہ پھر ہم وہ بھی دیکھنے گئے. تو وہ یہ آپ اس کالڈیرا کے اوپر دیکھ لیجئے، یہ اس کا جو گھیر ہے پورا، یعنی اس کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ کوئی تقریباً 100-125 میٹر کے قریب ہے. یعنی ڈائیمیٹر کی بات کر رہا ہوں، 100-125 میٹر. تو یہ اچھا بھلا بڑا ہے، اور یہ سارا گارے سے بھرا ہوا ہے. اور ایتھے میں جو کوئی بندہ ڈگ گیا نا تو خیر نہیں ہے. یہ دلدل ہے اس کے اندر ایک. تو جو یاتری ہیں ان کے لیے یہ، اور وہ جو ڈورمنٹ کالڈیرا ہے یا ایکسٹنکٹ کالڈیرا جو خالی پڑا ہوا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ صرف اس بڑے پہ چڑھتے ہیں، وہاں پہ وہ اپنی اس کے اندر ناریل پھینکتے ہیں، سکے پھینکتے ہیں، اور وہ جو بھی ان کا کوئی رسم ہے وہ کر کے وہ پھر آگے شری ماتا ہنگلاج کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ تو ہو گئے وہ جو کہ چندرکوپ کہلاتے ہیں، اور بلوچ انہیں دریا چمگ کہتے ہیں، یعنی سمندر کی آنکھ. اور یہ بلوچستان میں، یہ مکران کے علاقے میں یہ بہت سارے ہیں. میرے دوست عزیز جمالی، وہ جو کہ بہت ہی مطلب چیتا قسم کا ٹریکر ہے، اس نے کچھ نہیں چھوڑا یہاں پہ مکران میں. اس نے وہ بقول اس نے کوئی 2 درجن کے قریب مڈ والکینوز ہیں، ان کو پہنچ کر ایکسپلور کیا ہوا ہے. تو 2014 میں جب عزیز وہاں پہ ڈپٹی کمشنر تھا اوران میں، تو مجھے اور ایک اور دوست کو اس نے وہاں پہ دعوت دی کہ بھئی آ جاؤ، تمہیں بھی کچھ دکھا دیں. تو ہم گئے. تو ایک جگہ جو باقی بہت کچھ عزیز نے دکھایا، ایک کہنے لگا کہ مڈ والکینو پہ لے کے جانا ہے.
آپ یقین کیجئے کہ وہ مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا کہ کس طرح کا علاقہ ہے، تو پانی کی ایک آدھے لیٹر کی بوتل میرے پاس تھی اور ہم چل پڑے، تو بالکل جسے کہتے ہیں نا بنجر ٹوٹی پھوٹی پہاڑیوں میں سے ہم گزرے، ایک جگہ یہ پانی پہ ہم پہنچے، اور اس کے بعد پھر ہم پہاڑیوں میں چلتے رہے، اور پھر عزیز نے کہا کہ اب اوپر چڑھنا ہے، اور اوپر چڑھنے کے لیے جو کہ تھا نا جو جس رج پہ ہم چڑھے ہیں وہ بالکل اس پہ بھری اسکری سے وہ اٹی ہوئی تھی، یعنی آپ بس پھسلتے ہی جاتے تھے۔ اور پھر جب ہم بالکل اوپر پہنچ گئے تو وہ ایک آریٹ تھی، جو کہ ایک رج تھی جو کہ سیدھی آپ کو اس جو مڈ والکینو ہے اس کے رم تک پہنچا دیتی تھی، لیکن یہ آریٹ اس طرح کی تھی جسے کہتے ہیں نائف ایج، بالکل نائف ایج، میرا خیال ہے اس پہ اگر انگلی پھیرے تو بندے کی انگلی کٹ جائے، اتنی وہ شارپ اس کا ایج تھا اوپر کا۔ تو اس کو آپ یا تو آپ دونوں طرف ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر رکھ کے چلتے تھے، اور اس میں خطرہ تھا کہ اگر آپ تلک گئے نا تو بس پھر خیر ہی منائیں اپنی مردانگی کی، اور اگر آپ ایک طرف دونوں پیر رکھ کے چلتے تھے تو پھر یہ تھا کہ آپ تلک کے نیچے جائیں گے، اور نیچے روکنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، وہ پھر 150-200 فٹ نیچے جا کے بندے نے رکنا ہے، ادھر یا اس طرف جدھر بھی آپ، یعنی بہت ہی وہ خطرناک تھا۔ لیکن وہ عزیز جمالی ایک چیتا آدمی ہے، اس کے لیے کوئی چکر ہی نہیں تھا، وہ آگے بھاگا چلا جا رہا تھا، اور میں اور اکمل جو ہمارا دوسرا دوست ہے وہ پیچھے پیچھے تھے۔ خیر وہ ہم اس مڈ والکینو کے اوپر بھی پہنچے۔ یہ آپ عزیز جمالی کو دیکھ لیں، وہ ایک اس کے اوپر جو ایک اس کی رم کے اوپر جو ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی وہاں کھڑا ہے، اور نیچے مڈ والکینو ہے، اور میں آپ کو اس کے چند اور ویوز دکھا دیتا ہوں مڈ والکینو کے۔ یہ یعنی یہ بہت بڑا کالڈیرا تھا، اور اس میں کچھ علاقہ خشک بھی تھا، جیسا آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ عزیز کے ساتھ اس کے جو سٹاف میں کوئی بندے تھے وہ، اور عزیز وہاں پہ کھڑے ہیں اس خشک جگہ پہ، لیکن آگے جو آپ کو گارا دکھ رہا ہے وہ بالکل دلدلی ہے، وہاں پہ وہی والی بات کہ اندر گئے تو گئے بس۔ تو یہاں وہ ہم نے جو وہ بلوچ لوگ تھے عزیز کے سٹاف کے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی وہ یہاں پہ بھی کوئی یاتری آتے ہیں؟ تو کہنے لگا جی ادھر کس نے آنا ہے، کوئی پاگل ہی ہوگا جو ادھر آئے گا۔ تو وہاں واقعی کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ جو ٹیرین تھی جس میں سے ہم گزر کے آئے ہیں، میں یہ آپ کو ایک اس کی تصویر دکھا دیتا ہوں۔ وہ ٹیرین اس قسم کی تھی کہ وہاں مطلب ہے بس پتہ نہیں کس طرح بندے پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے دوست عزیز جمالی کا کام تھا کہ اس نے ڈھونڈ لیا، اور اس نے کہیں یہ گوگل ارتھ سے سارے جو ہے نا لوکیٹ کیے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہے، میں نے اپنی پرانی ڈائری نکالی 2014 کی، تو میں ذرا تھوڑا سا اپنے آپ سے دکھی ہو گیا کہ میرے پاس ایک جی پی ایس ہے، اور میں ہر جگہ کی جہاں بھی میں کہیں جاتا ہوں، اور یہ پرانی عادت ہے، میں وہ اس کے کوآرڈینیٹس لے لیا کرتا ہوں۔ تو عجیب سا جو چکر ہے وہ یہ کہ میں نے اس مڈ والکینو کے کوآرڈینیٹس نہیں لیے، لیکن یہ جگہ ہے جو کہ کوئی بہت ہی کیڑا ہوگا تو وہاں پہنچ سکتا ہے، عام بندے کے پہنچنے کا نہیں ہے۔ لیکن بقول عزیز کے کہ اسی علاقے میں آواران اور اس کے آس پاس ہی، اور مکران کوسٹ کے اوپر اور آگے پیچھے وہ دریا چمک کے علاوہ، یا جسے چندرگوپ، اور اگر آپ گوگل پہ جائیں سومیانی سے تھوڑا سا ویسٹ کی طرف تو مارک ہوا ہے چندرگوپ 2، یعنی رومن ہنسوں میں 2 لکھا ہوا ہے، آئی جیسے لکھتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی یہ میں نے اتنے سارے میں نے ڈھونڈ لیے ہیں، اور اس نے ریکارڈ بھی کیے ہوئے ہیں کہیں۔ تو یہ صرف ایک شوق کی بات ہے۔ جہاں تک وہ یاتری ہیں جو کہ ماننے والے ہیں درگا ماں کو، اور وہ شری ماتا ہنگلاج کو جاتے ہیں جو کہ درگا کا مندر ہے، اس کی آپ کو کہانی پھر کبھی سنائیں گے۔ تو وہ درگا ماں کے جو ماننے والے ہیں وہ اپنا اس چندرگوپ پہ کھڑے ہو کے اور وہاں پہ کوئی اپنی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو اگر کبھی مکران کوسٹل ہائی وے پر جانے کا ہو تو چندرگوپ دیکھتے جائیں۔ اگر آپ کے پاس 4 ویل ڈرائیو ہے
ویسے اب مجھے کسی نے بتایا ہے کہ اگر آپ سڑک سے اتریں تو وہ رستہ جو ہے وہ اتنا ٹھیک ہو گیا کہ اس سے کار بھی جا سکتی ہے. کہاں 1986 جنوری کے 6 گھنٹے لگے تھے شاید چندرگوپ تک پہنچنے کے لیے، اور وہ بھی میں دیکھ نہیں سکا، بس ترسئی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہم گزر گئے. اور کہاں آج کا زمانہ کہ کراچی سے نکل کے 1-1.5 گھنٹے کے اندر اندر آپ چندرگوپ کی رم کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ چند تصویریں میں آپ کو اور دکھا دیتا ہوں. یہ بڑے والا جو کالڈیرا ہے جو کہ بہت بڑا کھلا ہے، جو کہ 100 میٹر کے قریب جس کی وہ ڈایا میٹر بنتا ہے، یہ اس پہ سے کھڑے ہو کے میں نے وہ جو کون ہے اس کی تصویر اتاری ہوئی ہے، اور اس کے سائیڈ پہ آپ کو وہ جو ڈومنٹ وینٹ ہے وہ بھی آپ کو دکھ رہی ہے. تو ان تصویروں کے ساتھ آج کی ہماری داستان یہاں ختم ہوتی ہے.